بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہنے والیوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کس محفل پاک میں ہم جو کچھ سنیں، سیکھیں، سمجھیں، ہمیں اس پر زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن باتوں پر ہمارا اپنا عمل ہو اسے دوسروں میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، آج کا ہمارا یہ اجتماع خصوصی طور پر خواتین اسلام کے لیے منعقد کیا گیا ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک میری گفتگو ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کے تعلق سے ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے کہ جسموں کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر عمر بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چاہنے والیوں، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کا ماننے والا بنا کر پیدا فرمایا۔ اب ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نبی کی لائی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں دور دور تک اسلام کہیں نظر نہیں آتا، الا ماشاءاللہ۔
اگر ہم مسلمان بنتے ہیں تو موقع کے اعتبار سے اوکیشنلی مسلمان بنتے ہیں، علاوہ اس کے صبح سے لے کر شام تک ہر عورت اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور یہ بتائے کہ اس کا کون سا کام ہے جو اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہے؟ کیا ہمارا چہرہ مہرہ، ہمارا لباس اسلامی ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا اسلامی ہے؟ کیا ہماری اولاد کی تربیت کا طریقہ اسلامی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کا رہن سہن اسلامی ہے؟ کیا ہمارا بازار میں آنا جانا اسلامی ہے؟ کیا ہمارے گھر ہونے والی شادی بیاہ کا طور طریقہ اسلامی ہے؟ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم کون سا کام اسلام کے مطابق کرتے ہیں اور کون سا عمل یہود و نصارہ کے مطابق کرتے ہیں؟ اگر اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگیوں میں یہود و نصارہ کے طریقوں کی اتنی زیادہ خلط ملط ہو گئی ہے کہ آج مسلمان بھی صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر نہیں آ رہا، جبکہ یہ حقیقت ہماری پہچان اسلام کی وجہ سے، ہمارا نام اسلام کی وجہ سے، ہمارا وجود اسلام کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہماری زندگیاں بھی صرف اور صرف محفوظ ہیں تو یہ بھی اسلام کی وجہ سے ہے۔ ورنہ ہر عورت جانتی ہے کہ اسلام سے پہلے زمین پر عورت کا حال کیا تھا۔ پوری دنیا میں عورتوں کو صرف اپنی ضرورت کا سامان سمجھا جاتا تھا، پوری دنیا میں عورتوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ دنیا میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت احساس بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، یعنی عورت کے پاس دل ہے کہ نہیں ہے، عورت کو درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، عورت کے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے، عورت کو کسی بات پر تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں اس بات کو لے کر بحث ہو رہا تھا کہ عورت کے اندر احساسات ہے بھی کہ نہیں، یعنی عورت انسان ہے کہ نہیں، اس پر پوری دنیا ڈسکشن کر رہی تھی۔ عرب کی سرزمین پر جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تو بیٹے کو تو زندہ رہنے کا حق تھا، لیکن بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے، اور ایک ایک باپ نے اپنے گھر پیدا ہونے والی 10 بچیوں کو زمین پر زندہ دفن کیا۔ آج اگر عورتیں زندہ ہیں، آج اگر عورتیں باعزت ہیں، اگر آج عورتوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو یقیناً یہ سب اسلام کی دین ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کہلانے والی عورتیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتی نظر نہیں آتی۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو جو تعلیمات دی، کتنے پرسنٹ عورتیں ہیں جو ان تعلیمات پر عمل کرتی ہیں؟ آپ جانتے ہو، ایک لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہوتے ہی لڑکے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو لڑکی پر ایک چیز نہیں بلکہ 2 چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی مسلمان بچی بالغ ہوئی، سب سے پہلے اس پر پردہ فرض ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ ایک مسلمان لڑکا بالغ ہو تو اس پر نماز فرض، لیکن مسلمان لڑکی بالغ ہو تو اس پر نماز سے پہلے پردہ فرض اور اس کے بعد نماز فرض ہے۔ لیکن مجبوراً یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بچی جیسے ہی 11 12 13 سال کی ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول نے اس پر پردے کو فرض کر دیا، نماز کو فرض کر دیا، لیکن وہی لڑکی 20 22 25 30 کی ہو جاتی ہے، نہ پردے کی پابند بنتی ہے اور نہ نماز کی پابند بنتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پورے گھر کا ماحول غیر اسلامی بن چکا ہے، ہمارے گلی محلوں کا ماحول غیر اسلامی بن چکا ہے، ہمارے خاندان کا ماحول غیر اسلامی بن چکا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں پردہ بہت کم نظر آتا ہے۔ جو گھرانے دیندار ہیں،
آپ کو وہیں پر حیا نظر آئے گی، آپ کو وہیں پر شرم نظر آئے گی، آپ کو وہیں پر پردہ نظر آئے گا۔ ورنہ ہم نے تو ایسے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ شوہر باقاعدہ داڑھی ٹوپی والا ہوتا ہے اور اس کی بائک پر پیچھے بیٹھی ہوئی بیوی بن حجاب و بن دوپٹے کے بائک پر اس کے ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت کے نام پر آج ہم نے یہ محفل سجایا۔ آپ کو تعجب ہوگا سن کر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب دنیا سے انتقال ہوا، آپ پردہ فرمائیں تو جانتے ہیں خاتون جنت کی عمر کتنی تھی؟ آپ 50-60 سالہ بوڑھی عورت نہیں تھی، آپ کی عمر کوئی 40-45 سال کی بھی نہیں تھی۔ جب خاتون جنت نے دنیا سے پردہ فرمایا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 32-33 سال کی تھی۔ 32-33 سال کی عمر میں امام الانبیاء کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کرتی ہیں، اور آپ نے اس عمر میں قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے وہ مثال قائم کر دیا ہے کہ آج جو بھی مسلمان عورت خاتون جنت کے نقش قدم کو اپنا لے وہ دنیا میں عزت پائے گی، اور مرنے کے بعد اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ 32 سال کی مختصر عمر میں آپ نے وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک کوئی محفل ایسی نہیں ہے جہاں خاتون جنت کا ذکر نہ کیا جائے، کوئی محفل ایسی نہیں جہاں خاتون جنت کے بیٹوں کا ذکر نہ کیا جائے، کوئی محفل ایسی نہیں جہاں اہل بیت کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ آج پوری دنیا میں اگر اہل بیت اطہار آل رسول پائے جاتے ہیں تو یقیناً یہ خاتون جنت کا فیضان ہے، یہ خاتون جنت کا صدقہ ہے۔ اس خاتون جنت نے زمین پر 32 سال کی زندگی گزاری، لیکن 32 سالہ زندگی گزار کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مثال قائم کر گئی۔ کسی کتاب میں خاتون جنت کے حسن کا تذکرہ نہیں ملتا، آپ کے رنگ کا ذکر نہیں ملتا، آپ کی قد کاٹھی کا ذکر نہیں ملتا، آپ کی آنکھوں کا، ناک کا، آپ کی زلفوں کا ذکر نہیں ملتا۔ دنیا کی کسی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لو، خاتون جنت کے حسن و جمال کے تذکرے نہیں ملیں گے۔ اگر تذکرہ ملے گا تو ان کے تقوی کا تذکرہ ملے گا، ان کی شب بیداری کا ذکر ملے گا، ان کی عبادت کا ذکر ملے گا، اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر ملے گا، شوہر کی خدمت کا ذکر ملے گا، شرم و حیا اور پردے کا ذکر ملے گا، اولاد کی تربیت کا ذکر ملے گا۔ اگر ذکر ملے گا تو یا تو ان کے روزوں کا ذکر ملے گا یا تو ان کی نمازوں کا ذکر ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آج مسلمان کہلانے والی عورتیں، چونکہ مسلمان عورتوں پر جمعہ کی نماز معاف، مسلمان عورتوں پر عید بقرعید کی نماز نہیں، تو پورا سال گزر جاتا ہے مسلمان عورتیں اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی۔ قرآن پڑھنا ہو تو ماہ رمضان میں چند پارے یا چند صفحے، یا گاؤں میں کسی کا یا خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن کے 1-2 پارے یا چند رکوع، علاوہ اس کے پورا سال بے پردہ، بے نمازی، بے حیا، بے غیرت، تلاوت سے کوئی تعلق نہیں، عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ رسول کی اطاعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری چادر میری امت کے مردوں کا سہارا ہوگی، اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر میری امت کی عورتوں کا سہارا ہوگی۔ یعنی قیامت میں میری امت کے مرد میری چادر کے سائے میں ہوں گے، اور میری امت کی عورتیں میری بیٹی فاطمہ کی چادر کے سائے میں ہوں گی۔ میں پوچھتا ہوں وہ عورتیں جو دنیا میں فیشنیبل بن کر زندگی گزارتی ہیں، وہ عورتیں جو زندگی بھر نماز کی پابندی نہیں کرتی، وہ عورتیں
جو اپنے شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتی ہیں، وہ عورتیں جو بیاض اور سود کے دھندے کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتی ہیں، وہ عورتیں جو شادی بیاہ میں اپنا چہرہ اور سر کھول کے آتی جاتی ہیں، وہ عورتیں جو دین سے دور ہیں، کل قیامت میں خاتون جنت نے اگر انہیں اپنی چادر میں لینے سے منع کر دیا تو ان عورتوں کا پرسان حال بھلا کون ہوگا؟ کیا قیامت میں کوئی ہیروئن کام آئے گی؟ کیا قیامت میں کوئی ٹی وی سیریل والی کام آئے گی؟ کیا قیامت میں کوئی ٹک ٹاک والی کام آئے گی؟ کیا قیامت میں میرے کوئی سہیلی کام آئے گی؟ آخر قیامت میں خاتون جنت نے سہارا نہ دیا تو سہارا دے گا تو بھلا کون دے گا؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، ایک بڑی مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ حضرت فاطمہ بستر مرگ پر ہے، زندگی کا آخری وقت آ گیا، ان کے شوہر حضرت علی سرہانے بیٹھے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی، علی آپ بتائیں آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض؟ حضرت علی نے کہا، فاطمہ یہ کیسا سوال پوچھتی؟ فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں کہ ناراض، یہ سوال ذہن میں آیا کیسے؟ کیا میں نے تجھے کبھی ڈانٹا؟ کیا میں نے لوگوں کے سامنے تجھے ذلیل کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا بند کر دیا؟ فاطمہ کیا میرا رویہ بدل گیا؟ کیا تجھ سے بات چیت کا طریقہ بدل گیا؟ فاطمہ تیرے دل میں یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ میں تجھ سے راضی ہوں کہ ناراض ہوں؟ اب ذرا سوچیں حضرت فاطمہ نے جواب کیا دیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں نہیں علی، آپ کا رویہ بدلا نہیں ہے، آپ نے مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا ہے، یہ سوال تو میں آپ سے اس لیے پوچھتی ہوں کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے یہ کہا تھا، فاطمہ جب تو مجھ سے آ کر ملنا تو اس حال میں آ کر مجھ سے ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہونا چاہیے۔ اے علی میں تو اس لیے صرف جاننا چاہتی ہوں، آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، وہ خاتون جنت جو تمام انبیاء کے امام کی بیٹی ہیں، جو تمام اولیاء کے امام حضرت علی کی بیوی ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار امام حسن حسین کی ماں ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آخری وقت میں ان کو فکر ہے میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اور آج کی ہماری مائیں بہنیں بچیاں، کیا انہیں بھی کبھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض؟ اگر کسی ٹی وی سیریل میں کسی ناچنے والی کا پتی اس سے ناراض ہو جائے تو ہمارے گھر کی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ فلاں کا پتی ناراض ہو گیا ہے، شوہر نے جھگڑا کرا دیا، دیور نے جھگڑا کرا دیا، جیٹھانی نے جھگڑا کرا دیا، اب پتہ نہیں میاں بیوی کے اندر من مٹاؤ کب ختم ہوگا؟ بڑی محبت کی دونوں میں، لیکن فلاں نے جھگڑا کرا دیا۔ اگر کسی ڈرامے اور سیریل میں ایک شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے، ہمارے گھر کی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ خامخواہ میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، حالانکہ بڑی محبت کرتے تھے، اور اسی عورت کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ آپ جانتی ہو میرے آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن جن کو جنت میں جانے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ان میں کون کون لوگ؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اولاد جو اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، اس اولاد کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ باپ کہ جس کی کمائی مختصر تھی لیکن گھر میں بچے زیادہ تھے، اس نے بھوکے رہ کر چٹنی روٹی کھلا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا، لیکن اپنے بچوں کو کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ نبی فرماتے اس باپ کو قیامت کے دن جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس عورت کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آج کسی ڈرامے میں، فلم، تماشے، سیریل میں
نقلی پتی پتنی میں جھگڑا ہو جائے تو ہمارے گھر کی عورتیں پریشان، اور اپنا شوہر راضی ہے کہ ناراض اس کی کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھنا، ان ناچنے گانے والیوں کے شوہر ان سے راضی ہو تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہیں جنت اسی وقت ملے گی جب تمہارا شوہر تم سے راضی ہوگا۔ اور میں ہر بیوی سے کہنا چاہتا ہوں، ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی، جب تک شادی شدہ نہ ہو اس کی جنت ماں باپ کی رضا میں ہے، اور جب شادی ہو جائے تو شادی کے بعد اس کی جنت صرف اس کے شوہر کی رضا میں ہے۔ اگر اس عورت سے ماں باپ راضی ہوں، اگر اس عورت سے اس کے بھائی بہن راضی ہوں، اگر اس عورت سے اس کے اڑوسی پڑوسی راضی ہوں، اگر اس عورت سے اس کا پورا خاندان راضی ہو، اگر اس عورت سے اس کی ساری سہیلیاں راضی ہوں، لیکن اس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو پوری دنیا کی رضا اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے، بلکہ شوہر کی ناراضگی اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ صحابہ اکرام نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ انہوں نے دیکھا تھا اونٹ آتے نبی کا سجدہ کرتے، جنگلی درندے آتے نبی کا سجدہ کرتے، بکریاں آتی نبی کا سجدہ کرتی۔ انہوں نے عرض کیا، آقا ان جانوروں سے زیادہ ہمارا حق ہے آپ پر، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ ہر ماں بہن بچی یہ سنیں غور سے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا تم اپنے شوہروں کا سجدہ کرو، لیکن میری شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، سنو، اگر کسی مرد کے جسم میں پھوڑا ہو جائے اور وہ پک کر پھٹے، اس میں سے خون اور پیپ بہے، اور بیوی اپنے شوہر کے اس پھوڑے کو اپنی زبان سے صاف کرے تو بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر شوہر بیوی سے کہے اس کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید کر دے اور سفید رنگ کے پہاڑ کو کالا کر دے، تو کہا گیا بیوی اس پر بھی انکار نہ کرے، بیوی کہے ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آقا نے مثال دے کر کہا یہ کام ناممکن ہے، لیکن نبی نے فرمایا ایک بیوی کو بتانے کے لیے اگر شوہر اتنا مشکل کام بھی تجھ سے کہہ دے تو تو اس پر بھی راضی ہو کہ شوہر کی رضا پر یقیناً تیری جنت۔ آج عورتیں اپنے بھائیوں کے لیے شوہر سے لڑتی، آج عورتیں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے شوہر سے لڑتی۔ اگر شوہر منع کر دے کہ فلاں کی شادی میں نہیں جانا، بیوی کہتی تم جاؤ نہ جاؤ میں تو جاؤں گی۔ اگر شوہر کہہ دے فلاں کے گھر جو فنکشن ہے اس میں تجھے نہیں جانا، بیوی کہتی تم جاؤ نہ جاؤ میں تو جاؤں گی، کیا کرنا ہے کر لو تم، مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں۔ اگر شوہر کہے اس سال شادیاں زیادہ ہیں، ہر شادی میں دینے کے لیے پیسہ میرے پاس نہیں، ہر شادی میں جانے کے لیے نیا جوڑا میرے پاس نہیں، ہر شادی میں دینے کے لیے تحفہ میرے پاس نہیں، جو دو چار قریبی ہیں وہاں جائیں گے باقی میں نہیں جائیں گے، تو بیوی کہتی تم جاؤ نہ جاؤ میں تو سب کی شادی میں جاؤں گی، کیونکہ میں نہیں جاؤں گی تو ہماری بیٹیوں کی شادی میں کون آئے گا۔ شوہر منع کرے پھر بھی بیوی نہیں مانتی۔ اگر شوہر کہہ دے کہ مائکے بار بار جا رہی ہے، اس اتوار کو مائکے مت جانا، تو بیوی شوہر سے لڑ کر جاتی، بیوی شوہر سے جھگڑ کر جاتی، جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے جانتے ہو؟ فرمایا گیا بیوی نفل روزہ بھی رکھے تو پہلے شوہر سے اجازت لے لے، اجازت دے تو رکھے، نہ اجازت دے تو نہ رکھے، اور اگر بنا اجازت کے روزہ رکھ لیا اور شوہر کہے کہ روزہ توڑ دے تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ شوہر کے کہنے پر نفل روزہ توڑ دے۔ یہ حق ہے بیوی پر شوہر کا، لیکن یہاں بیویاں
شوہر کی عزت کرتی بھی نظر نہیں آتی، شوہر کا حق ادا کرتی بھی نظر نہیں آتی، بلکہ ہم نے تو کئی گھروں میں دیکھا باقاعدہ مائیں اپنے بیٹوں کو بٹھا کر ان کے سامنے باپ کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے سامنے دادا کی چاچا کی برائیاں کرتی ہیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر کہتی تیرا باپ بڈھا ہو گیا تو داڑھی رکھ لی، تیرا باپ بڈھا ہو گیا تو نمازی بن گیا، ورنہ تیرے باپ نے جوانی میں مجھ پر کتنا ظلم کیا تھا میں تجھے بتاؤں، اپنی ماں کے کہنے پر مجھے کتنا مارتا تھا میں تجھے بتاؤں۔ یعنی خود اپنی اولاد کو بٹھا کر بیوی اپنے باپ کا یعنی بچوں کے باپ کا اسے باغی بناتی ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی برائیاں کرتا ہو اور جہاں مائیں اپنے بچوں کے سامنے ان کے باپ کی برائیاں کرتی ہوں، ایسی صورت میں وہ اولاد نہ ماں کی فرما بردار بنتی اور نہ باپ کی اطاعت گزار بنتی۔ لیکن آج گھروں کا یہ ماحول بن چکا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت کی کنیزوں سنو، ایک صحابی رسول کاروبار کے سلسلے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گھر سے جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا جب تک واپس نہ ہو تو گھر سے باہر قدم نہ نکالنا۔ بیوی نے شوہر کو کہا آپ مطمئن رہیں، آپ جب تک نہیں آئیں گے میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اب وہ گھر میں رہنے لگی، چند دنوں کے بعد بیوی کو خبر آئی کہ تیرے والد کی طبیعت خراب ہے، بچنے کی امید نہیں، جا کر اپنے باپ کو ایک بار دیکھ لے۔ وہ تیار ہوئی جانے کے لیے، اچانک شوہر کا حکم یاد آیا۔ شوہر نے کہا تھا جب تک میں نہ آؤں تو گھر سے باہر نہ نکلنا۔ حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا کسی کے ذریعے، شوہر نے کہا تھا جب تک آؤں نہ گھر سے جانا مت، لیکن میرے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کیا میں اپنے والد کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی، لیکن نہ جائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ جانا چاہتی ہیں تو جائیں، لیکن شوہر کی بات مانے نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب صحابیہ نے کیا کیا؟ نہیں گئی، شوہر کا حکم مانا، باپ کی محبت تو دل میں تھی لیکن باپ کی محبت سے زیادہ شوہر کی اطاعت، نہیں گئی اپنے باپ کو دیکھنے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی تیرے باپ پر سکرات کی کیفیت طاری، چند لمحوں کا مہمان، لوگوں نے آ کر ملاقات کر لی، تو کیسی اولاد ہے اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہیں گئی۔ اب اگر جا کر ملاقات نہیں کرے گی تو اس کے بعد ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر سے دل چاہا جانے کا، حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا آقا کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا جانا چاہتی ہے تو جا سکتی، لیکن نہ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، ان کے حق میں بہتر۔ اپنے گھر میں بیٹھی باپ کی محبت میں روتی رہی لیکن باپ کو دیکھنے نہیں گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے آ کر تانا دیا کیسی بیٹی ہے، ارے باپ بیمار تھا پتہ چلا نہیں گئی، باپ سکرات میں تھا پتہ چلا نہیں گئی، اب تو باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آخری بار جا کے دیدار تو کر لے۔ پھر باپ کو جب مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا تو مرے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گی، آخری بار باپ کا منہ تو دیکھ لے جا کر، تڑپ اٹھی باپ کی محبت میں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا آقا کشمکش میں ہوں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف اولاد ایک طرف باپ کی محبت ہے، دنیا کے تانے ہیں اور ایک طرف شوہر کا حکم ہے، آقا بتائیں کیا کروں؟ نبی نے فرمایا اگر جانا چاہتی ہے تو چلی جائیں، لیکن نہیں جائیں گی تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تڑپتی رہ گئی گھر میں، نہیں گئی باپ کو دیکھنے، لوگوں نے لے جا کر قبر میں باپ کو دفن کر دیا۔ جب تدفین کے بعد لوگ لوٹے، اگرچہ لوگوں نے اس بیٹی کو تانا دیا، لیکن جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنا دی، اے آقا اس صحابیہ کو خوشخبری دے دیں، اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، اللہ نے اس کی اور اس کے باپ دونوں کی مغفرت فرما دی۔ رسول پاک کا دامن، اگر جا کر باپ کو دیکھتی،
عیادت ہوتی، باپ کی مغفرت نہ ہوتی، لیکن شوہر کی اطاعت کی، خود بھی جنتی ہو گئی اور باپ کو بھی جنتی بنا دیا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر نے کہا بن اجازت کے نہ جانا تو نہیں گئی، اور یہاں شوہر سے لڑ کے جا رہی ہے، شوہر سے جھگڑ کر جا رہی ہے۔ شوہر کو پتا ہے فلاں آدمی سے میرا بات چیت کرنا، بیوی جانتی ہے میرے شوہر 3 بچوں کی ماؤں نے بھی جوان لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی ہیں، ان سے موبائل پر باتیں کرتی ہیں، ان سے رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتی ہیں، ان کے ساتھ اپنی تصویریں اور ویڈیو شیئر کرتی ہیں، ان کے ساتھ اپنے دل کے حالات شیئر کرتی ہیں، یہاں تک کہ 2-3 بچوں کا جو باپ بن گیا، اب ان کا شوہر انہیں پسند نہیں آتا ہے، اب پسند آتا ہے تو سیریل والا کوئی نچنیاں پسند آتا ہے، فلم والا کوئی گویہ پسند آتا ہے، گلی کوچے گاؤں کا کوئی آوارہ نوجوان پسند آتا ہے۔ ارے شوہر بیچارہ 10-12 گھنٹے محنت کر کے آتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، اور وہ لڑکا جس سے رنگرلیاں مناتی ہے، صبح شام اس سے محبت کی باتیں کرتی ہے۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا، صحابیہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اللہ نے بدلے میں جنت عطا کر دیا۔ آج تم شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنی اولاد کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو بھی دھوکہ گڑی کے دھندے کر رہی ہو، سب کو پتا ہو نہ پتا ہو، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور قیامت میں جب پردے اٹھائے جائیں گے تب پتا چلے گا کہ یہ عورت کتنے پانی میں تھی۔ آج دنیا کے سامنے اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ یہ نہیں جانتا ہے؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، ایک باپ بیچارہ 10-10 12-12 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، نکلتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر محنت مشقت کرتا ہے، اور جب گھر تھکا مانگا واپس آتا ہے تو بیوی ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں، شوہر سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں، جبکہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا جانتی ہو؟ تم سجتی ہو غیر محرم کے لیے، تم اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہو غیر محرم کے لیے، تم رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہو غیر محرم کے لیے، تم اپنے بال بناتی ہو، میک اپ کرتی ہو غیر محرم کے لیے۔ نبی نے کیا فرمایا تھا جانتی ہو؟ نبی نے فرمایا تھا شوہر کے گھر آنے سے پہلے اگر بیوی شوہر کے لیے سجتی ہے، اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتی ہے، شوہر کے پسند والے کپڑے پہنتی ہے، اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اور شوہر آتا ہے اس سے مسکرا کر ملتی ہے، نبی فرماتے ہیں اللہ اس عورت کو نفل عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا کام جو غیروں کے لیے کرتی ہو یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے، اور اگر یہی کام اپنے شوہر کے لیے کرنا شروع کر دو تو یہی عمل تمہارے لیے جنت کی ضمانت بن جائے۔ آپ جانتی ہو ایک صحابی بیان کرتے، میں خاتون جنت حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب کے پڑوس میں رہتا تھا، میں کئی سال تک زینب کا پڑوسی تھا، میں نے حضرت زینب کو بن حجاب و دوپٹے کے دور کی بات کبھی پردے کے ساتھ بھی گھر سے باہر نکلتا نہیں دیکھا ہے۔ یعنی یہ وہ دور تھا جب مسلمان عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ اور جانتے ہو صوفیہ فرماتے عورت کا حسن یہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں، عورت کا حسن یہ نہیں ہے کہ اس کی زلفیں لمبی ہوں، عورت کا حسن یہ نہیں ہے کہ اس کے بال کالے اور گھنے ہوں، عورت کا حسن یہ نہیں ہے کہ اس کے گال گورے یا لال ہوں، عورت کا حسن یہ نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں عورت دنیا داری سے جتنا دور ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ حسن والی ہوتی ہے۔ یعنی عورت کو دنیا داری کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔
دنیا داری سے تعلق مرد کا ہو. عورت اپنے گھر کی رانی ہوتی ہے, عورت اپنے گھر کی شہنشاہ ہوتی ہے, گھر کی چار دیواری میں اس کا راج پاٹ ہوتا ہے, گھر کی چار دیواری ہی اس کا سب کچھ ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں رہے اور باہر کی دنیا داری سے کوئی تعلق نہ رکھے. اور شوہر کو بھی چاہیے باہر کی تمام ضروریات اپنی بیوی کی وہ خود پورا کرے. یہ نہیں اسکول میں اوپن ڈے ہو تو بیوی جائے, صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے بیوی جائے, رزلٹ لینے بیوی جائے, فیس بھرنے بیوی جائے, دودھ لینے بیوی جائے, بازار لینے بیوی جائے, الیکٹرک کا بل بھرنے بیوی جائے. جب تم نے سارا کام بیویوں کے ذمے کر دیا تو بیویاں گھر کے کام کرتے کرتے کچھ اپنے نفس کے کام کرنے میں بھی لگ گئی, کچھ اپنی ذات کے کام کرنے میں بھی لگ گئی. گھر کے باہر کی پوری ذمہ داری شوہر کی اور گھر کے اندر کی پوری ذمہ داری بیوی کی. بازار لانا یہ شوہر کا کام, بجلی کا بل بھرنا یہ شوہر کا کام, بچوں کا ایڈمیشن کرانا یہ شوہر کا کام, چار پیسے حلال روزی کے کما کر لانا یہ شوہر کا کام. تم نے بیویوں کے سر پر یہ کام رکھ دیا تو بیویاں آوارہ نہیں ہوں گی, بیویاں دنیا دار نہیں ہوں گی. وہ صحابی کہتے ہیں حضرت زینب کو کبھی گھر سے باہر نکلتا میں نے نہیں دیکھا. ایک بار زینب کی طبیعت بہت خراب ہوئی, شوہر نے کہا زینب چلو ڈاکٹر کے پاس چل کر دوا لے آتے ہیں. حضرت زینب نے کہا آپ جائیں, میری بیماری بتا کر دوا لے آئیں, میں نہیں آؤں. آپ کے شوہر نے کہا زینب بیمار ہو, شریعت نے اجازت دی, میرے ساتھ چلو, طبیب کو مرض بتاؤ, اس اعتبار سے وہ دوا دے کر لے کر آتے ہیں. آپ نے کہا میں جانتی ہوں شریعت نے اجازت دی ہے, اس حالت میں میں ڈاکٹر کے پاس تو جا سکتی ہوں, میں جانتی ہوں شرعی عذر ہے, لیکن میں یہ بھول نہیں سکتی کہ میں خاتون جنت کی بیٹی ہوں. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے لیکن میں غیر محرم ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی ہوں. آپ جائیں, میری بیماری بتائیں, آپ فکر نہ کریں, اگر اس بیماری سے میری موت لکھی ہے تو دوا نہ بھی لوں, مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکتا, اور اگر اس بیماری سے اللہ نے موت نہیں لکھا میں دوا نہ بھی لوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ میری فکر نہ کریں, آپ جائیں دوا لائیں, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی. ارے وہ بیماری میں بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں, اور یہاں ہماری مائیں, بیٹیاں, بہویں زلفیں بکھیر کر مال میں جا رہی ہیں, بازار میں جا رہی ہیں, مارکیٹ میں جا رہی ہیں. اور میں نے یہ دیکھا, معذرت کے ساتھ کہوں گا, عورت بازار جاتی ہے سبزی ترکاری خریدنے, آلو پیاز خریدنے, تو اس وقت بھی بھرپور میک اپ کر کے جاتی ہے, آئی لائنر لگا کر, کاجل لگا کر, لپسٹک لگا کر, اگرچہ برقع پہنا ہوگا لیکن پھر بھی میک اپ ہوگا. ہم کہتے تو نے یہ میک اپ شوہر کے لیے تو نہیں کیا, آلو پیاز والے کے لیے کیا, سبزی ترکاری والے کے لیے کیا, بازار والوں کے لیے کیا ہے. اگر تو نے یہی سب کچھ شوہر کے لیے کیا ہوتا, یہ عبادت میں شامل ہوتا, یہ تو نے بازاروں لوگوں کے لیے کیا ہے, تو یہی قیامت میں تجھ کو جہنم میں لے کر جائے. شوہر بیچارہ گھر آتا ہے تو بیوی دن بھر کے کام کاج کے وہی پسینے والے کپڑے کو پہنے رہتی ہے. کبھی لہسن کی بدبو آ رہی ہے, کبھی کپڑے سے پیاز کی بو آ رہی ہے, کبھی سر پر رومال لپیٹ رکھا ہے اور بام لگا رکھا ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے. اب شوہر تھکا ماندہ آئے تو گھر میں بیوی کے بدن سے ایسی بدبو, اس کے کپڑوں سے ایسی بدبو, اللہ اکبر. کیا بتاؤ شوہر کا دل اس بیوی کی طرف مائل ہوگا؟ اور اگر شوہر کہے جلدی سے تیار ہو جا, آج باہر کھانا کھانے جائیں گے, تو پھر آپ دیکھو جو سر میں پٹی باندھی تھی بام لگا کر جلدی سے نہا دھو کر تیار ہوتی ہے, لپسٹک بھی لگاتی ہے, فوراً آئی لائنر بھی لگاتی ہے, زلفیں بھی سوارتی ہے, دن بھر گھر میں موجود تھی, اپنے شوہر کے لیے جو منہ بھی دھونے کو تیار نہیں تھی. اب جب بات آئی کہ ہوٹل میں کھانا کھائیں گے تو 1.25 گھنٹے لگاتی ہے تیار ہونے کے لیے. ایک مرتبہ ایسی بیوی
آٹو میں بیٹھی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، لپسٹک لگا رکھا تھا، نیل پالش لگا رکھا تھا، چہرہ کھول رکھا تھا۔ آٹو والے نے کچھ دور جانے کے بعد پلٹ کر کہا بیگم، میڈم، اگر آپ نے لال کی جگہ پنک لپسٹک لگایا ہوتا نا، اس کپڑے پہ وہ زیادہ اچھا لگتا۔ جب آٹو والے نے یہ کہا تو شوہر کو غصہ آ گیا۔ شوہر نے کہا تو اپنا کام کر، میری بیوی کیا پہنے گی کیا اوڑھے گی یہ تو بتائے گا، آئندہ اگر بولا تو منہ توڑ دوں گا۔ تو آٹو والے نے کہا کہ آپ ناراض کیوں ہو رہے؟ بابو جی آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی بیوی جو یہ اتنا سج سنور کر آئی ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑی نہ آئی ہے، یہ تو ہم جیسوں کے لیے آئی ہے نا، تاکہ ہم لوگ دیکھیں اور تعریف کریں۔ آپ کے لیے سجنا ہوتا تو گھر میں سجتی، اگر سج سنور کر بازار میں نکلی ہے مطلب دنیا کو دکھانے، تو اگر دنیا کو دکھانے نکلی ہے اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ بتائیے غلط تو نہیں کام ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تم خوبصورت ہو، اگر تمہاری زلفیں کالی گھنی لمبی ہیں، اگر تمہارا چہرہ حسین و جمیل ہے، اگر تمہارا رنگ گورا چٹا ہے، تو دنیا کے نفس پرستوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح سے آؤ۔ اپنے باپ کے سامنے بے پردہ ہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اپنے بھائی کے سامنے بے پردہ ہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اپنی اولاد کے سامنے بے پردہ ہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن بازار میں بے پردہ گھومو گی تو یاد رکھنا آج جن زلفوں پر ناز کرتی ہو یہی زلفیں قبر کے کیڑے مکوڑوں کا سبب اور ذریعہ بننے والی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، یہ بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی۔ خاتون جنت نے اپنے شوہر علی سے کہا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ دن کے اجالے میں سہولت ہوگی، رات کے اندھیرے میں پریشانی ہوگی، فاطمہ تو کیوں چاہتی کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے؟ خاتون جنت نے کہا، علی اللہ گواہ ہے آج تک کوئی غیر محرم مرد مجھے دیکھ نہیں سکا۔ فاطمہ گوری ہے کہ کالی کوئی بتا نہیں سکتا، فاطمہ لمبی ہے کہ چھوٹی کوئی بتا نہیں سکتا، فاطمہ پتلی دبلی ہے کہ موٹی کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے علی جیسے زندگی بھر میں نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی اسی طرح پردے کے ساتھ دنیا سے چلی جاؤں، تاکہ مر کر بھی کوئی نہ جان سکے کہ فاطمہ کیسی تھی۔ اور جانتی ہو دنیا کی آنکھیں خاتون جنت کو کیا دیکھتی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو یہاں تک لکھا، حضرت فاطمہ کے سر کے بالوں کو بن دوپٹے کے کبھی ان کے شوہر حضرت علی نے بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی شوہر کے سامنے بھی بن دوپٹے کے نہیں آتی تھی۔ آج کیبل والا آئے تو ہماری گھر کی بیوی بن دوپٹے کے دروازہ کھولتی ہے، آج کورئر والا آئے تو بن دوپٹے کے ہمارے گھر کی بچیاں دروازہ کھولتی ہیں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہم جیسا کوئی داڑھی والا اگر کسی کے دروازے پر پہنچ کر نوک کرے تو گھر کی عورت پہلے بن دوپٹے کے دروازہ کھولتی ہے اور پھر داڑھی والے کو دیکھ کر گھر میں بھاگتی ہے دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے۔ دوپٹہ بعد میں ڈھونڈتی ہے، دروازہ کھولنے سے پہلے دوپٹہ سر پر کیوں نہیں ڈالا؟ کیا پتا تھا کہ شوہر آیا ہوگا؟ کیا پتا تھا کہ باپ آیا ہوگا؟ کیا پتا تھا کہ بھائی آیا ہوگا؟ دروازہ کھولنے سے پہلے ذہن میں خیال کیوں نہیں آیا کہ پتہ نہیں کون آیا ہوگا؟ پہلے سر ڈھانپوں پھر دوپٹہ پھر دروازہ کھولوں، لیکن پہلے دروازہ کھولتی ہے اور پھر دوپٹہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگتی ہے۔ کل کا حال کیا تھا جانتے ہو؟ میرا اپنا تجربہ ہے، ائمہ اور علماء بھی بتائیں گے۔ کل تک کوئی داڑھی والا کسی گلی سے گزرتا تھا تو ہندو عورتیں بھی اپنا سر ڈھانک لیتی تھی، داڑھی والے کو دیکھ کر وہ بھی باہر کھڑی ہوتی تو اپنے گھر میں چلی جاتی تھی۔ لیکن اب تو اتنی ترقی کر چکے ہم اور آپ
کہ اگر ہماری کالج پڑھنے والی 4 بچیاں سامنے سے آ رہی ہو اور مسجد کا امام اسی راستے سے گزرے تو راستہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم مسلمانوں کی بیٹیاں امام کے لیے دائیں بائیں ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہوتی۔ ہم تو اتنا ترقی کر چکے ہیں، اب مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، برقع پہن کے فیس بک پر ناچ رہی ہیں، برقع پہن کر یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ برقع پہن کر ناچنے والیاں دھوکہ اللہ رسول سے کر رہی ہیں، اپنے ماں باپ سے کر رہی ہیں کہ اپنی ذات سے کر رہی ہیں۔ برقع پہن کر ناچیں گی تو کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بیٹی ہے، کس گھر سے تعلق رکھتی ہے، کس کی بہن ہے؟ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں، خاتون جنت نے پوری زندگی پردے کا اہتمام کیا، مرنے کے بعد پردے کی فکر کی۔ جانتی ہو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا گیا قیامت کے دن جب خاتون جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اللہ کا منادی کہے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہیں۔ فرمایا گیا کہ تمام محشر والے اپنی اپنی نظریں جھکا لیں گے اور 70,000 حوروں کے ساتھ خاتون جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی پوری زندگی آپ نے پردہ کیا، مرنے کے بعد آپ نے پردے کی فکر کی، تو جب جنت میں جانے کی باری آئے گی اللہ اس دن بھی آپ کے لیے پردے کا انتظام فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ جنت میں جائیں تو محشر والے نظریں جھکا لیں، اور ہماری بیوی بازار جائے تو گلی کے لکھے نظریں اٹھا لیں، ہماری بیٹی کالج جائے تو گاؤں کی آوارہ اسے کالج تک چھوڑنے کو جائے، اور ہماری بیٹیوں کا بھی حال یہ ہے اگر برقع پہن رکھا ہے تو برقع پہن کر بھی پورے راستے واٹس ایپ پر چیٹنگ چل رہی ہے، برقع پہن کر بھی پورے راستے موبائل پر بات کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 16-17 سال کی بچی، ماں باپ نے 25,000 کا موبائل دلا دیا۔ کالج جانے والی لڑکی، ماں باپ نے 20-22-25,000 کا موبائل دلا دیا۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں ہم نے آن لائن کلاس کے لیے دلایا، ہم نے ایکسٹرا لیکچر کے لیے دلایا، کالج آتی جاتی ہم نے اس کے لیے دلایا۔ اور میں یہ کہتا ہوں سنو، ماں باپ جو اپنی بچیوں کو یہ مہنگے مہنگے موبائل دلاتے ہیں، اسی اولاد کی نظر میں ماں باپ کی اوقات کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اپنے بیٹے بیٹیوں کو موبائل دلانے کے بعد 1 ہفتہ گزرے، 1 ہفتے کے بعد اگر باپ یا ماں اپنے بیٹے بیٹی کے موبائل کو چھونا چاہیں تو ان کو اتنا بھی حق نہیں ہے اپنے بچوں کو موبائل چھو سکے۔ اگر کبھی غلطی سے چھو لیا تو بیٹی ڈانٹ دیتی ہے، بیٹا جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ میرے فون کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ بیٹی باتھ روم میں بھی جاتی ہے تو فون لے کر، بیٹا ٹوائلٹ میں بھی جاتا ہے تو فون لے کر۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں تو سائلنٹ کر کے سامنے رکھ دیا، اور جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی دعا بعد میں پہلے موبائل اٹھاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اس پر قبولیت کا میسج آیا ہوگا کہ تیری جمعہ قبول ہو گئی، فوراً موبائل اٹھائے گا دیکھنے کے لیے۔ اتنے عادی ہو چکے کہ موبائل کے چکر میں ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی، موبائل کے چکر میں شوہر کی عزت ختم ہو گئی، موبائل کے چکر میں بھائی بہن کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، میں نے ایک مرتبہ تقریر کیا تھا، سوشل میڈیا اور آج کا مسلمان، جب اس عنوان پر میں ریسرچ کر رہا تھا تو ریسرچ کرتے کرتے مجھے پتا چلا کہ صرف موبائل کی وجہ سے ہر 1 گھنٹے میں دنیا میں 3 طلاق ہوتے ہیں۔ موبائل کی وجہ سے ہر گھنٹے میں دنیا میں 3 طلاق ہوتے ہیں۔ آج موبائل کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، آج موبائل کی وجہ سے کتنوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آج موبائل کی وجہ سے کتنوں کی آخرت برباد ہو رہی ہے، آج موبائل کی وجہ سے کتنوں کی قبریں برباد ہو رہی ہیں۔ کیا پتا ہے
ارے موبائل ضرورت کی چیز ہے، موبائل سہولت کی چیز ہے، لیکن ہم نے موبائل کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آج مسلمان بچیاں، آج شادی شدہ عورتیں نوجوانوں سے دوستیاں کرتی ہیں موبائل کے ذریعے، ان سے رات رات بھر چیٹنگ کرتی ہیں موبائل کے ذریعے، گھر میں کیا پکا ہے وہ بتاتی ہیں، رات کو کیا پکاؤں گی یہ بتاتی ہیں، آج میں نے کیا پہنا ہے دکھاتی ہیں، میں نہانے جا رہی ہوں انفارم کرتی ہیں، میں نہا کے آ گئی ہوں انفارم کرتی ہیں، میں 2 بجے بازار جاؤں گی بتاتی ہیں، آج 4 بجے شادی میں جاؤں گی بتاتی ہیں، آج کالج 3 بجے جاؤں گی بتاتی ہیں۔ یہ جو سارے گل کھلا رہی ہو اس موبائل کے ذریعے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہی ہو۔ ارے تم نے اس کو جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بنایا ہوتا، اپنی ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرتی، لیکن آج اسی موبائل کی وجہ سے 2-2 4-4 بچوں کی مائیں بھی نوجوان لڑکوں سے عشق لڑاتی پھرتی۔ آپ جانتے مجھے شرم آتی کہتے ہوئے، ایک محلے میں مجھے بلایا گیا بیان کے لیے، اور مجھے عنوان کیا دیا گیا؟ مجھ سے کہا گیا حضرت ہمارے علاقے میں 1 مہینے میں 7 عورتیں 7 لڑکیاں مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ بھاگ چکی تھی، اور بتانے والے نے یہاں تک بتایا ان 7 بھاگنے والیوں میں 2 ایسی ہیں جو کچھ بچوں کی مائیں تھی، 5 لڑکیاں تھی 2 شادی شدہ بچوں کی مائیں بھاگ چکی ہیں۔ میں ایسی عورت سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو ایسی عورتوں سے پیار محبت کے پیچ لڑاتے ان سے کہنا چاہتا ہوں، ارے جو عورت 2-2 4-4 بچے ہونے کے بعد اپنے شوہر کی نہ ہو سکی، وہ زندگی بھر کبھی تیری بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ تجھ سے محبت کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اور ایک لڑکا اگر کسی عورت یا کسی لڑکی کی تعریف کرتا ہے تو سن لو، اپنی بہن سمجھ کر نہیں کرتا، اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں کرتا، اپنی ماں سمجھ کر نہیں کرتا۔ وہ نفس پرست انسان شیطان ہے اور وہ نفس کی خاطر کرتا ہے۔ اور آج ہماری لڑکیوں کا حال کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا، اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا، ارے گلی کا کوئی لکھا اگر 200-250-300 کا ریچارج کرا دے تو ہماری بیٹیاں اسے بھی اپنا فوٹو بھیجنا شروع کر دیتی۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے نام دیا، جنہوں نے پہچان دی، جنہوں نے کھلایا پلایا پالا پوسا پڑھایا لکھایا، اس ماں سے محبت نہیں ہے۔ اور وہ آوارہ نوجوان جو 200-400 روپے کا ریچارج کرا دے، اس سے محبت جو اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی، وہ کبھی اس لڑکے کی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ اس سے بہتر کوئی ملے گا تو چھوڑ کر وہاں چلی جائے گا، اور اس لڑکے کو بھی تجھ سے کوئی نکاح نہیں کرنا۔ تو شادی شدہ ہے پھر بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ نفسانی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تیرے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر نہیں بسانا ہے، شادی تو کسی کنواری سے کرے گا۔ اگر تجھ سے عشق لڑاتا ہے تو صرف اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لڑاتا ہے، اور تو چند ٹکوں کے لیے اس سے محبت کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے۔ اسی طرح مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے گجرات کے بہت سے علاقوں میں مسلمان عورتیں باقاعدہ سودی کاروبار بھی کرتی ہیں، سود کے دھندے۔ کسی کو ضرورت ہو وقت پر پیسہ دے دیا اور اس کے بعد طے کر لیا کہ اتنے منافع کے ساتھ واپس لوں گی۔ آج چھوٹی چھوٹی ضرورت ہوتی ہے مسلمان کو، زیور لے کر پہنچ جاتے سونار کی دکان میں، اس سے سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، کبھی گھر کا پیپر رکھ کر، کبھی اپنا زیور رکھ کر، کبھی سود دیتے ہیں کبھی لیتے ہیں۔ تو سنو، میرے آقا نے فرمایا سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے۔ وقت ضرورت پر اگر کسی کی مدد کرو قرض حسنہ کے طور پر تو دے دو، لیکن اس سے منافع کی توقع مت رکھو۔ یہ کہہ دو کہ لو 15 دن کے لیے میں مدد کے طور پر دیتا ہوں،
1 مہینے کے لیے مدد کے طور پر دیتی ہوں، لیکن یہ نہ کہو کہ اس پر اتنا لوں گی، اس پر اتنا دوں گی۔ اگر آپ نے اس قرض پر کوئی مال طے کر لیا، فکس کر لیا، تو اس کا شمار سود میں ہے، اور سود اگر لوگے دوگے تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے ڈالا وہ گویا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بڑھتا ہے، اور نبی نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے نیچے، اپنے حلق کے نیچے ڈالا، 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آج تمہاری بیٹیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ تم نے حرام کھایا، حرام کھلایا، اس لیے آج پریشان۔ آج تمہارے بچے تمہاری بات نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ تم نے حرام کھایا، حرام کھلایا، اس لیے تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری نہیں کرتے۔ میں اپنی تمام ماں بہنوں اور بچیوں سے کہنا چاہوں گا، سودی کاروبار سے توبہ کرو۔ اگر شوہر ایسے دھندے کرتا ہے تو شوہر سے کہو میں بھوکی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ولیوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ایک ایک ہفتے کی بھوکی ہوتی، اپنے شوہر سے مسکرا کر کہتی اس بھوک سے موت آئے میں مرنا تو پسند کرتی ہوں، لیکن میری بھوک کی وجہ سے تم حرام کما کر لاؤ میں یہ گوارا نہیں کرتی ہوں۔ لیکن آج شوہر حرام کے کیا دھندے کرے، بیویوں نے حرام کے کاروبار شروع کر رکھے۔ اللہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے کی پابندی کریں، شوہر کی اطاعت کریں، اولاد کی تربیت کریں، اپنے آپ کو سودی کاروبار سے بچائیں، اور سب سے پہلی اور آخری چیز 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ نمازوں میں کوئی کاہلی، سستی، ٹال مٹول، بہانے بازی بالکل نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تم اللہ کے سجدے کرو، مسجد سے اذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہر بیوی وضو کر کے، ہر ماں وضو کر کے، ہر بیٹی وضو کر کے مصلی بچھائے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں بیوی یہاں سجدہ کرے گی، وہاں اللہ شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ماں یہاں سجدہ کرے گی، اللہ اولاد کو ترقی عطا فرمائے گا۔ بہن یہاں سجدہ کرے گی، اللہ اس کے بھائی کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو نماز کی پابندی کریں۔ اللہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خاتون جنت کی کنیزوں، میری گفتگو مکمل ہوئی، کچھ اعلان، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے، آج یہ دوپہر کا اجتماع عورتوں کے لیے تھا، رات بعد نماز عشاء انشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں خواتین اسلام مردوں کے لیے ایک اجتماع منعقد کیا جائے گا، جو آمد ماہ رمضان اور استقبال ماہ رمضان کے تعلق سے ہے۔ میری گزارش ہے اپنے گھروں سے مرد حضرات کو بعد نماز عشاء ہونے والے اجتماع میں ضرور بھیجنے کی کوشش کریں۔ جمال الدین غوری کی مسجد میں انشاءاللہ بعد نماز عشاء ہمارا یہ اجتماع ہوگا۔ آپ سے اپنے گھروں سے شوہر کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو ضرور بھیجنے کی درخواست ہے۔ آپ ضرور بھی ضرور بھیجیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ جانے لگیں، باہر ہمارا مکتب لگا ہوا ہے، مکتب طیبہ سے آپ کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیتاً حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نکاح اور طلاق، اس کے تعلق سے شرعی مارگدرشن، شرعی رہنمائی، اس عنوان پر ایک کتاب
مکتب پر موجود ہے۔ اسی طرح پیغامات نوری امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب کے بیانات پر مشتمل ایک کتاب، یہ دونوں کتابیں گجراتی میں ہیں جو آپ کے لیے موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس میں الگ الگ موقعوں پر پڑھی جانے والی الگ الگ فضیلت کی دعا، الگ الگ فضائل کے درود شریف اس بکلیٹ میں موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے یہ چھوٹی سی بکلیٹ بھی گجراتی میں ہے، آپ مکتب سے اسے بھی حاصل کریں۔ عطر بھی مکتب پر موجود ہے، آپ عطر بھی لے جائیں، اپنے گھر کے مردوں کو دیتے ہیں کہ مرد عطر لگائیں۔ اور ایک تعویذ ہے جس کا نام ہے تحفہ نوری، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیٹے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کی لکھی ہوئی یہ تعویذ تحفہ نوری کی بڑی فضیلت ہے روزی میں۔ تو سب سے پہلا کام عصر کی نماز کی تیاری آپ کریں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز ادا کریں گی۔ اللہ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔